زاویار سائیں، اپنے کانوں میں پڑتی اس ستم گر کی آواز سن کر حور کا دل بری طرح سے دھڑکا۔ 5 سال بعد وہ فائنلی لوٹ آیا تھا۔ اس غسیل شخص کے غصے کا سوچ کر حور بری طرح کانپ رہی تھی۔ وہ اس کے نکاح میں تھی، مگر یہ نکاح مجبوری میں ہوا تھا، جب اس کی ظالم تائی جبراً اس کا نکاح ایک 60 سال کے بوڑھے سے کروا رہی تھی۔ وہ زاویار خانزادہ کے کمرے میں ایک آس کے تحت مدد مانگنے چلی آئی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسے حور کے کسی معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے رات کے پہر زاویار کے کمرے میں دیکھ خاندان میں تماشا لگ گیا تھا تو زاویار مجبور ہو گیا، مگر حور جانتی تھی کہ وہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ وہ اسے دیکھتی اسٹور روم کی جانب چھپنے کے لیے بڑھ رہی تھی، جب یہ اچانک کسی نے بازو سے پکڑ کر اسے کمرے میں دھکیلا تھا۔ حور کی جان نکلی۔ ابھی سے چھپنے کی تیاری کر رہی ہو بیگم؟ اپنے شوہر سے ملنے کی زحمت بھی نہیں کی؟ کتنی غلط بات ہے نا، میں اتنے سالوں بعد آیا ہوں اور تم مجھ سے ملنے بھی نہیں آئی۔ ویسے تو بہت محبت ہے نا تمہیں مجھ سے، میرے جانے کے بعد کیا وہ ختم ہو گئی؟ زاویار اسے دیوار سے لگائے کھڑا تھا۔ اس نے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر حور کو پوری طرح قید کیا ہوا تھا کہ وہ چاہ کر بھی یہاں سے نہیں بھاگ سکتی تھی۔ زاویار تھوڑا سا اس کی طرف جھکا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر حور کے چہرے پر آئے بال پیچھے کیے تھے، اور تو پہلے ہی اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر ڈری ہوئی تھی، اور اوپر سے یہ سب اسے لگا تھا کہ وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ مجھے یاد کیا تھا یا نہیں؟ اور مجھ سے چھپ کیوں رہی تھی؟ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئی؟ زاویار نے اب اسے کمر سے تھام کر مزید اپنے قریب کیا تھا۔ حور بہت خوبصورت تھی، اور اب تو شاید اور بھی خوبصورت ہو گئی تھی، یا پھر زاویار کو ایسا لگ رہا تھا۔ وہ اسے اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی تھی، اور وہ ہو بھی رہا تھا۔ حور کو تو اس شخص کا رویہ سمجھ ہی نہیں آیا تھا۔ اسے یہی لگا تھا کہ شاید زاویار کو احساس ہو گیا ہے کہ جو کچھ ہوا تھا اس میں حور کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ تم جانتی ہو حور، تم سے دور رہ کر مجھے احساس ہوا ہے کہ میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی لیے تو سب کچھ چھوڑ کر واپس آ گیا اپنی حور کے پاس۔ حور کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ سچ ہے یا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ اس نے زور سے آنکھیں بند کر کے کھولی تھی، مگر زاویار ویسے ہی اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ واقعی اس کی آزمائش ختم ہو گئی تھی۔ یہ سوچتے ہی حور کے چہرے پر ایک چمک آئی تھی، ایک خوشی آئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ اس مسکراہٹ اور چمک چھین لی گئی۔ زاویار نے غصے اور نفرت سے اسے اپنی سے دور پھینکا تھا۔ حور زمین پر بری طرح گری تھی۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ 5 سال بعد واپس آ کر میں تم سے یہ سب کچھ کہوں گا اور خوشی خوشی تمہیں اپنی بیوی کے روپ میں قبول کر لوں گا؟ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، 5 سال تو کیا، اگلے 20 سالوں میں بھی ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جو کچھ تم نے کیا نا، اس کی میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ ساری زندگی تم بھول نہیں پاؤ گی۔ بہت شوق تھا نا میری بیوی بننے کا، اور اس کے لیے تم نے جو چال چلی اس میں تم کامیاب بھی ہو گئی، لیکن اب تم زاویار شاہ کا اصلی روپ دیکھو گی۔ میں پل پل تمہیں ایسی سزا دوں گا، تم اس وقت کو پچھتاؤ گی جب تم نے مجھے حاصل کرنے کے لیے سارا ڈرامہ کیا تھا، اور تم خود اپنے منہ سے اپنا جرم سب کے سامنے قبول کرو گی۔ زاویار زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا، غصے اور نفرت سے اسے یہ سب کچھ کہتے ہوئے اچھی طرح سے بتا گیا تھا کہ اس کی زندگی میں حور کی ذرا بھی جگہ نہیں تھی۔ ایک آخری غصے بھری نگاہ وہ اس پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ حور وہیں بیٹھ کر کافی دیر اپنی قسمت پر روتی رہی۔ وہ اس کی بیوی تھی، مگر وہ شخص کیسے اسے سب کے بیچ میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور مڑ کر اس کی کوئی خبر بھی نہیں لی تھی۔ ان 5 سالوں میں اس نے کتنے ظلم برداشت کیے تھے، صرف اس امید پر کہ ایک دن وہ آئے گا اور اس کے ہر زخم پر مرہم رکھے گا، مگر اس آنے والے شخص نے تو اسے نئے زخم دے دیے تھے، وہ بھی ایسے جو شاید کبھی نہ بھرتے۔ صبح سے وہ کچن کے کاموں میں لگی تھی۔ تائی نے 1 منٹ کے لیے بھی اسے بیٹھنے نہیں دیا تھا، کیونکہ آج ان کے کچھ خاص مہمان آ رہے تھے۔ اسے کھانا کھانے کا بھی وقت نہیں ملا تھا۔ ابھی جب سارے کام سمیٹ کر وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھی تھی تو ملازمہ نے ایک نیا حکم جاری کر دیا تھا۔ زاویار سائیں تمہیں اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ 1 منٹ سے پہلے تم وہاں پہنچو۔ رانی تو جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی بھی گئی۔ حور نے ابھی کھانا پلیٹ میں نکالا ہی تھا، اس نے ایک نوالا بھی نہیں لیا تھا اور وہیں واپس رکھ دیا۔ جلدی سے زاویار کے کمرے میں پہنچی تھی۔ اگر 1 منٹ کی بھی دیر ہو جاتی تو جانے اب اس کے ساتھ کیا کرتا۔ آپ نے بلایا تھا؟ اپنے کمرے میں حور کی آواز سن کر وہ جو لیپ ٹاپ میں اپنا کام کر رہا تھا، اس نے نظر اٹھا کر ایک بار اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ اس سے کافی تھکی ہوئی اور الجھی ہوئی لگی تھی۔ اپنے دوپٹے سے چہرے کو صاف کرتی۔ 1 منٹ کے لیے تو زاویار کو اسے ایسے دیکھ کر اس کی تھوڑی سی فکر ہوئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے ساری فکر کو ایک طرف کر دیا۔ ہاں، میں نے بلایا ہے۔ میری الماری میں سے سارے کپڑے نکالو اور ابھی کے ابھی ان سب کو دھو کر ڈرائی کر کے استری کر کے دوبارہ میری الماری میں سیٹ کرو۔
صبح تک مجھے یہ سارے کپڑے اسی طرح سے سیٹ چاہیے۔ زاویار کی بات سن کر تو حور کو شدید حیرت ہوئی تھی۔ اس وقت وہ کیسے اتنے سارے کپڑے دھوئے، جبکہ وہ کپڑے تو بالکل صاف تھے؟ کل ہی تو رانی نے سارے کپڑے دھوئے تھے اور اس نے خود سارے کپڑے استری کر کے زاویار کی الماری سیٹ کی تھی۔ اب یہاں کھڑی کھڑی کیا دیکھ رہی ہو؟ جو کام کہا ہے وہ کرو۔ اور خاموشی سے وہ الماری کی طرف بڑھ گئی۔ آپ کے سارے کپڑے تو کل میں نے خود سیٹ کیے ہیں، یہ تو بالکل ٹھیک ہیں۔ بڑی مشکلوں سے حور نے ہمت جمع کر کے اسے بتایا تھا، جیسے اسے اس بات کا علم ہی نہیں تھا۔ مگر وہ معصوم لڑکی یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ سب جانتا ہے، جان بوجھ کر اسے پریشان کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ رانی نے ٹھیک سے نہیں دھوئے، اسی لیے آج کے بعد میرا کوئی بھی کام رانی نہیں کرے گی، میرے سارے کام تم خود کرو گی۔ بیوی ہو میری، اور شوہر کے کام کرنا تو بیوی کا فرض ہوتا ہے نا۔ چلو شاباش، جتنی جلدی کام شروع کرو گی اتنی جلدی ختم ہوگا۔ زاویار کی بات سن کر حور کو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ جان بوجھ کر اسے پریشان کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ اس نے خاموشی سے سارے کپڑے الماری سے نکالے تھے اور لے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اپنی آنکھوں میں آیا آنسو اس نے ہاتھ سے صاف کیے تھے۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اب اس گھر میں کوئی ایسا نہیں جو اس کا ہمدرد ہو، اور جہاں کوئی آپ کا ہمدرد نہ ہو وہاں صبر کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ کیا وہ لڑکی سچ میں اتنی فرما بردار تھی، پاگل تھی، یا پھر واقعی میں اتنی معصوم تھی؟ زاویار کو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی، کیونکہ جب اس نے صبح اٹھ کر اپنی الماری دیکھی تو اس کے کہے کے مطابق حور نے دوبارہ سے سارے کپڑے دھو کر الماری میں لگا دیے تھے۔ زاویار کو تو لگا تھا کہ وہ یہ کام پورا نہیں کر پائے گی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جا کر سو جائے گی، مگر اس لڑکی نے تو اسے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ وہ فریش ہو کر نیچے ناشتے کے لیے گیا تو اس نے دیکھا کہ حور اکیلی سب کے لیے ناشتہ بنانے میں لگی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر اسے لگ رہا تھا جیسے وہ پوری رات نہیں سوئی۔ اس کے چہرے پر اسے تھکن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر زاویار کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے علاوہ سب لوگ بیٹھ کر سکون سے ناشتہ کر رہے تھے۔ کیا اس کے علاوہ کسی نے بھی اس لڑکی کی طرف نہیں دیکھا تھا؟ وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ آتے ساتھ ہی اس نے رانی کو بلایا تھا۔ اسے کہا تھا کہ وہ حور کو کہے کہ اس کی کافی لے کر اس کے کمرے میں آئے۔ وہ بے چینی سے حور کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کافی پینے کا تو اس کا بالکل موڈ نہیں تھا، وہ بس حور کو اپنے کمرے میں بلانا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے کافی لانے کا کہا۔ زاویار کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کیوں وہ اس لڑکی کو اپنے سامنے دیکھنا چاہ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد حور کافی لے کر اس کے کمرے میں آئی۔ یہ آپ کی کافی۔ ٹیبل پر کافی رکھتے ہوئے جانے لگی تھی جب زاویار نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ پکڑنے پر اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس لڑکی کو شدید بخار تھا۔ زاویار کو حیرت ہوئی تھی کہ اتنے شدید بخار میں تھی وہ اتنا کام کر رہی تھی۔ پریشانی میں سے اس نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تھا، اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، تم نے کوئی دوا لی؟ اور بس خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس نے زاویار کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ جب طبیعت اتنی خراب ہے تو کیا ضرورت ہے یہ سب کچھ کرنے کی؟ ان سب کاموں کے لیے گھر میں بہت سارے ملازم موجود ہیں۔ زاویار نے ایسے ہی اس کا ہاتھ پکڑے اسے صوفے پر بٹھایا تھا۔ دراز میں سے میڈیسن نکالنے لگا۔ یہ میڈیسن لو اور اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ وہ اسے دوا پکڑا کر سائڈ ٹیبل سے اپنی چیزیں اٹھانے لگا۔ اسے حور کی فکر ہو رہی تھی، مگر وہ یہ بات اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حور نے بھی خاموشی سے دوا لی تھی اور اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ اب وہ اس شخص کو کیا بتاتی کہ جب سے اس کے ماں باپ اسی ظالم دنیا میں اکیلا چھوڑ کر گئے تھے، آرام اور سکون تو اسی دن اس کی زندگی سے ختم ہو گیا تھا۔ آرام کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ آج اس کی ایک ضروری میٹنگ تھی جس کی وجہ سے وہ گھر لیٹ پہنچے۔ کھانا تو اس نے باہر سے ہی کھا لیا تھا۔ گھر کے حال میں اندھیرا تھا، شاید سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے تھے۔ ملازم بھی گھر میں موجود نہیں تھے۔ زاویار اس وقت کافی پینے کا عادی تھا، اس لیے وہ خود ہی کافی بنانے کے لیے کچن میں آ گیا۔ اپنا زیادہ تر وقت اس نے ملک سے باہر گزارا تھا، اسی لیے اسے اپنا ہر کام اچھے سے کرنا آتا تھا، اور کافی بنانے میں تو ایکسپرٹ تھا وہ۔ جیسے ہی اس نے کچن میں قدم رکھا، سامنے کا منظر دیکھ کر اسے شدید حیرت ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی پریشانی بھی۔ حور سامنے ہی کچن کے کیبنٹ کے ساتھ سر لگائے نیچے زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا دوپٹہ بھی زمین پر پڑا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ زاویار فوراً اس کے قریب گیا، وہیں زمین پر ہی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اور تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ مگر حور کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ زاویار کو مزید پریشانی ہوئی تھی جب اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ چہرے پر آنسوؤں کے نشان موجود تھے۔ اس کے چہرے کو چھونے پر زاویار کو اندازہ ہوا تھا کہ اسے ابھی بھی شدید بخار تھا، مگر یہ سب کچن میں کیا کر رہی تھی؟ وہ بھی اس حالت میں اپنے کمرے میں کیوں نہیں گئی؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ مجھے بتاؤ، کسی نے کچھ کہا ہے؟ اور یہ تمہارا ہاتھ کیسے جلا؟
اچانک اس کی نظر حور کے جلے ہوئے ہاتھ پر گئی تھی۔ اس نے فوراً اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، یہ ہاتھ کیسے جلا؟ پتہ نہیں، حور نے بس اتنا ہی جواب دیا۔ اسے وہ لڑکی بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اچھا اٹھو یہاں سے، میں تمہیں کمرے میں چھوڑ دوں۔ زاویار نے اسے پکڑ کر کھڑا کیا تھا، اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کے کمرے تک لایا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر اس نے حور کے بال اس کے چہرے سے ہٹائے تھے۔ کمرے کی حالت دیکھ کر زاویار کو شدید حیرت ہوئی تھی۔ کمرہ چھوٹا سا تھا اور اس کمرے میں اے سی بھی نہیں تھا۔ تو کیا اتنی گرمی میں حور بنا اے سی کے رہ رہی تھی؟ کمرے کا سامان بھی کافی پرانا تھا۔ زاویار کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہے، مگر فی الحال اس کے لیے جو سب سے زیادہ پریشانی کی بات تھی وہ حور کی طبیعت تھی، جو بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی۔ بخار بہت تیز تھا، اس لیے زاویار اس کے پاس بیٹھ کر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنے لگا تاکہ اس کا بخار تھوڑا کم ہو۔ اسے یہاں بیٹھے آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا اور اس آدھے گھنٹے میں وہ پسینے سے بری طرح بھیگ گیا تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی حور پر، جانے کب سے اس کمرے میں رہ رہی تھی۔ ایک تو بخار سے وہ تپ رہی تھی، اوپر سے یہ گرمی۔ وہ اسے اس طرح سے یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، مگر مزید اس کمرے میں رکنا اس کے لیے مشکل تھا۔ اسی لیے اس نے آہستہ سے حور کو اپنے بازو میں اٹھایا تھا اور اپنے کمرے میں لے آیا۔ زاویار اسے بیڈ پر لٹا کر خود شاور لینے چلا گیا، کیونکہ پسینے کی وجہ سے اسے الجھن ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب وہ کمرے میں واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ حور گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ حسین تھی اور بے حد حسین تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ زاویار کو وہ ہمیشہ معصوم لگتی تھی، بچوں کی طرح، اور ابھی بھی وہ اسے ویسی ہی معصوم سی حور لگ رہی تھی۔ کچھ دیر وہ اسے اسی طرح سے دیکھتا رہا اور پھر دوسری سائڈ پر آ کر خود بھی لیٹ گیا، کیونکہ وہ خود بھی کافی تھک گیا تھا۔ یہ سب کیا ہے زاویار؟ تم جانتے ہو کہ اس لڑکی نے تمہیں کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے، گیم کھیلا ہے تمہارے ساتھ، اور تم ہو کہ اسے اس کے مقصد میں کامیاب کر رہے ہو۔ تم نے اسے اپنے کمرے میں جگہ دے دی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا تم نے ہار مان لی؟ اب کس ہار اور جیت کی بات کر رہی ہیں چچی جان؟ یہ میں نہیں جانتا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ لڑکی میرے نکاح میں ہے، بیوی ہے میری، اور میری ذمہ داری ہے۔ میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ زاویار دوبارہ سے خاموشی سے اپنا ناشتہ کرنے لگا۔ رانی کو اس نے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ حور کو نہ جگائے، اسے آرام کی ضرورت ہے، اور یہی بات سلمیٰ بیگم کو اندر تک جلا گئی تھی۔ حور سے تو انہیں پہلے دن سے نفرت تھی، کیونکہ وہ ان کی اپنی بیٹی سے زیادہ خوبصورت تھی، اور اسی بات کا بدلہ جانے وہ اس معصوم سے کس طریقے سے لیتی رہی تھی۔ اسے ہمیشہ اس گھر کی ملازمہ بنا کر رکھا، زبردستی اس کی شادی ایک بڑی عمر کے مرد سے کروانا چاہتی تھی، مگر حور کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بچ گئی اور اس کا نکاح زاویار سے ہو گیا۔ اور یہ بات سلمیٰ بیگم کے لیے اور تکلیف کی تھی، کیونکہ زاویار سے تو شروع سے اپنی بیٹی مہوش کی شادی کروانا چاہتی تھی۔ نکاح کے بعد زاویار ملک سے باہر چلا گیا، مگر انہوں نے وہاں بھی اسے حور کے خلاف کرنا نہیں چھوڑا تھا۔ مگر اب انہیں اپنا کھیل بگڑتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ حور کی معصومیت اور خوبصورتی دیکھ کر کہیں زاویار کا دل نہ بدل جائے اور حور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی بیٹی کی جگہ نہ لے لے۔ انہوں نے کبھی بھی حور کو خود پر توجہ دینے کا وقت ہی نہیں دیا تھا، مگر پھر بھی وہ پیاری تھی، خوبصورت تھی۔ سلمیٰ بیگم کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اسے مار دیتی، اور ابھی بھی ان کا یہی دل کر رہا تھا، اور اگر زاویار کے کمرے میں نہ ہوتی تو وہ کب کی وہاں جا کر اسے کھینچ کر بستر سے نکال چکی ہوتی۔ مگر زاویار سے تو وہ بھی ڈرتی تھی، اسی لیے اس کے کمرے میں جانے کی ہمت کسی نے نہیں کی تھی۔ اب انہیں کچھ ایسا سوچنا تھا کہ زاویار خود اسے اپنے کمرے سے نکال دیتا۔ رانی، حور کی ذمہ داری تمہاری ہے، اس کا خیال رکھنا، اور اس کے اٹھنے کے بعد اسے ناشتہ کروا دینا یاد سے۔ زاویار اٹھ کر چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی سلمیٰ بیگم کی نظریں اس کے کمرے کی طرف گئی تھیں، مگر چاہ کر بھی وہ وہاں جا نہیں سکتی تھی۔ حور کی آنکھ کھلی تھی تو خود کو اس کمرے میں دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی، اور جب اس کی نظر گھڑی پر گئی تو اس سے اور بھی حیرت ہوئی تھی۔ وہ دن کے 12 بجے اٹھی تھی۔ ہائے اللہ جی، ایسا کیسے ہو گیا؟ میں اتنی دیر تک کیسے سو گئی؟ تائی جان تو مجھے جان سے مار دیں گی۔ اسی ٹینشن میں وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ اس وقت زاویار کے کمرے میں ہے، اور وہ جو اپنی میٹنگ اٹینڈ کر کے آج جلدی گھر آ گیا تھا، سامنے صوفے پر بیٹھا اس کی عجیب و غریب حرکتیں دیکھ رہا تھا، اور کوئی اتنی دیر تک سوتا دیکھ کر اسے اندازہ ہوا تھا کہ جیسے شاید وہ کافی وقت سے ٹھیک سے سوئی نہیں تھی، اسی لیے اس نے سکون سے سونے دیا تھا۔ تائی جان کا خیال ذہن میں آتے ہی حور جلدی سے بستر سے اٹھی تھی، مگر اس وقت اسے ایسے لگا تھا جیسے اس کا سر بری طرح گھوم گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ چکرا کر نیچے گرتی، زاویار نے فوراً جلدی سے آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا تھا۔ اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر حور کو ہوش آیا تھا کہ وہ اس کے کمرے میں ہے۔ رات کا سارا واقعہ اس کے ذہن میں آیا تھا۔ اسے بس دھندلا دھندلا سا یاد تھا کہ وہ کچن میں تھی اور زاویار وہاں آیا تھا اور وہ اس کے کمرے میں لے گیا تھا۔
تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آرام سے بیٹھ جاؤ، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میں رانی سے کہتا ہوں تمہارا ناشتہ یہیں لے آئے گی۔ زاویار نے آہستہ سے اسے واپس بیڈ پر بٹھا دیا تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود کر لوں گی، ابھی بہت کام ہے، ویسے بھی بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے نیچے جانا ہے، ورنہ تائی امی بہت غصہ کریں گی، وہ پہلے ہی میری اتنی دیر سونے پر بہت غصہ ہوں گی، اب تو پکا وہ مجھے ماریں گی۔ حور بنا سوچے سمجھے بولے جا رہی تھی، لیکن جب اس سے خیال آیا کہ سامنے زاویار ہے تو وہ فوراً سے چپ ہو گئی۔ زاویار کو اسے اس طرح سے دیکھ کر حیرت اور پریشانی دونوں ہوئی تھی۔ وہ لڑکی جس طرح سے خوف زدہ تھی، اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر یہ کس چیز کا خوف تھا۔ کیا گھر میں واقعی اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے گھر والے ایسا بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ کیا چچی جان نے تمہیں مارتی ہیں؟ زاویار نے اچانک یہ پوچھا تھا۔ حور کو کچھ سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کہے۔ ایک دل کیا کہ وہ اسے سب کچھ بتا دے، کل رات ہی تو انہوں نے اسے بے رحمی سے مارا تھا، مگر پھر ان کی دھمکی یاد آئی، اگر تم نے یہ بات کسی کو بھی بتائی تبھی تو اس گھر میں موجود ہونا، 2 وقت کا کھانا عزت سے مل رہا ہے، میں تمہیں یہاں سے نکلوانے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گی، اور تم جانتی ہو کہ میں کیا کچھ کر سکتی ہوں۔ نہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں کہتی، وہ تو میرا بہت خیال رکھتی ہیں، اب میں جاؤں؟ زاویار اس کے چہرے سے اندازہ لگا گیا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر کیوں یہ بات اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے تمہیں کہا یہاں سے جانے کے لیے؟ نہیں نا، خاموشی سے یہیں بیٹھی رہو، اس کمرے سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، رانی تمہاری ضرورت کی ہر چیز یہاں پہنچا دے گی، آج سے تم یہیں میرے کمرے میں رہو گی۔ زاویار اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اس کی چچی جو اس کے سامنے بہت اچھا بننے کا ڈرامہ کرتی ہے، اس کے غیر موجودگی میں حور کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب حور اس کے کمرے میں اس کی آنکھوں کے سامنے رہے گی، تاکہ کوئی بھی اس پر کسی قسم کا ظلم نہ کرے۔ جو بھی تھا، لیکن وہ اس کی بیوی تھی، اس کی ذمہ داری تھی، وہ اسے اس طرح لاوارث نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے دیکھا کہ حور صوفے پر اپنا بستر سیٹ کر کے سکون سے لیٹی ہوئی تھی، آنکھیں بند تھیں۔ وہ یہی ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ سو چکی ہے، مگر زاویار اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ وہ اس کے آنے سے پہلے ہی صوفے پر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، شاید اس لیے کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے زاویار کا کوئی مشکل ہو۔ آتے ہوئے وہ رانی سے پوچھ کر آیا تھا۔ رانی نے بتا دیا تھا کہ زاویار کے کہنے کے مطابق اس نے حور کا خیال رکھا تھا۔ وہ خود بھی خاموشی سے شاور لے کر آیا اور بیڈ پر اپنا لیپ ٹاپ لے کر کام کرنے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر گزری تھی جب حور فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ زاویار نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، اسے حور کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ زاویار کو لگا تھا کہ شاید وہ دوبارہ سو جائے گی، مگر خود کو ایسے ہی بیٹھا دیکھ کر وہ اپنا لیپ ٹاپ ایک طرف کرتا اس کے پاس آیا تھا۔ حور، کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ زاویار صوفے پر اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ مجھے چکر آ رہے ہیں، میرا سانس بند ہو رہا ہے، مجھے باہر جانا ہے، پلیز مجھے باہر لے جائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اٹھو۔ زاویار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ حور کو ابھی بھی تیز بخار تھا۔ یہ دیکھ کر تو واقعی میں زاویار کو پریشانی ہونے لگی تھی۔ 2 دن مسلسل میڈیسن دینے کے بعد پھر اس کا بخار کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ساتھ بالکنی میں لے آیا، جہاں تازہ اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ کچھ دیر تک وہ اسی طرح زاویار کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی رہی، مگر مزید اس میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے وہاں بڑی کرسی پر وہ خاموشی سے سمٹ کر بیٹھ گئی تھی اور آنکھیں بند کر لیں، جیسے اسے یہاں بہت سکون مل رہا ہو۔ زاویار بس خاموشی سے پاس کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے چہرے سے ہی بیمار لگنے لگی تھی۔ اس نے ایک بار بھی حور کو واپس کمرے میں جانے کا نہیں کہا تھا۔ وہ وہیں پر اس کے پاس کھڑا رہا۔ کافی دیر بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ اور گہری نہیں سو گئی ہے، تو اس نے آہستہ سے اٹھایا تھا اور کمرے میں واپس لے آیا۔ کمرے میں آ کر اس نے اسے بیڈ پر لٹایا تھا اور خود بھی دوسری طرف جا کر لیٹ گیا۔ زاویار خود نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر یہ لڑکی اس سے دن بدن اسے پیاری لگنے لگی تھی۔ اس کی تکلیف دیکھ کر زاویار بے چین ہو جاتا تھا، اور ابھی بھی اس کی حالت کچھ ایسی ہی تھی۔ اس لڑکی کی اتنی فکر کیوں کر رہے ہو تم زاویار؟ اس کی خاطر تم ہم سے اتنا دور ہو گئے، تم بھول گئے ہو کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا؟ میں کچھ بھی نہیں بھولا چچی جان، مجھے سب کچھ یاد ہے، سب کچھ یاد ہے، لیکن پھر بھی تم اس کی اتنی پرواہ کر رہے ہو۔ وہ جھوٹ بول رہی ہے، ڈرامہ کر رہی ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہوا اسے، وہ صرف تمہاری اٹینشن پانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے، اور تم اسے وہ اٹینشن دے رہے ہو، تم اسے اس کے مقصد میں کامیاب کر رہے ہو۔ اگر میں اسے اٹینشن دے بھی رہا ہوں تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ بیوی ہے وہ میری، تم بھول گئے، زبردستی کی بیوی ہے، زبردستی مسلط کی گئی ہے تمہارے سر پر۔ یاد نہیں کس طرح اس نے تمہیں پھنسایا تھا اور مجبوراً تمہیں اس سے نکاح کرنا پڑا؟ جو بھی ہوا چچی جان، لیکن اب وہ میری بیوی ہے، میری ذمہ داری ہے، اور میں اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔
تمہاری ذمہ داری نہیں ہے وہ، اور وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا اسے۔ وہ پہلے بھی اسی طرح کے بہانے بناتی ہے کام سے بچنے کے لیے۔ تم اسے جتنی زیادہ توجہ دو گے وہ اتنا ہی تمہارے سر پر چڑھے گی۔ زاویار نے پلٹ کر ایک نظر اس عورت کو دیکھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر انہیں حور سے مسئلہ کیا تھا، کیوں وہ اس کے خلاف تھی۔ وہ جانتا تھا کہ انہیں کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اسی لیے وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ حور روز کی طرح آج بھی صوفے پر سو رہی تھی۔ اس کے قریب بیٹھ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ حور جھوٹ نہیں بول رہی اور نہ ہی کوئی ڈرامہ کر رہی ہے۔ وہ بیمار تھی اور زاویار نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اچھے سے اس کا خیال رکھے گا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کیے تھے۔ اس کا خوبصورت اور معصوم چہرہ اس کے سامنے تھا۔ کافی دیر تک اسے اس طرح سے دیکھتا رہا اور پھر روز کی طرح اس نے حور کو صوفے سے اٹھایا تھا اور لا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ خود وہ شاور لینے کے لیے چلا گیا۔ یہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ مجھے نہیں جانا اندر، میں بالکل ٹھیک ہوں، کچھ بھی تو نہیں ہوا سچی میں۔ وعدہ میں آپ کے سارے کام بھی کر دیا کروں گی۔ اب یہ بھی نہیں بولوں گی کہ مجھے بخار ہے، لیکن مجھے اندر نہیں جانا، ہم گھر واپس جاتے ہیں۔ زاویار گھر سے اسے بنا کچھ بتائے اپنے ساتھ لایا تھا، اسی لیے وہ خاموشی سے آ گئی، اور اب ہاسپٹل میں آ کر ڈاکٹر کے روم میں جانے سے اس نے بالکل انکار کر دیا تھا۔ زاویار تو اس کی حرکت دیکھ کر حیران تھا۔ اس نے آج تک حور کو کبھی کسی بات سے انکار کرتے دیکھا نہیں تھا، مگر اب تو وہ اندر جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ حور، کیا ہو گیا ہے؟ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، چلو اندر۔ مجھے نہیں جانا، مجھے ڈاکٹروں سے بڑا ڈر لگتا ہے، آپ پلیز گھر واپس چلیں، پکا میں آپ کو پریشان نہیں کروں گی، اور اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں، دیکھیے اب تو مجھے بخار بھی نہیں ہے۔ حور نے جلدی سے اپنا بازو اس کے آگے کیا تھا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ اسے بخار نہیں تھا، اور ڈاکٹر بھی انسان ہی ہوتے ہیں، تمہیں کھا نہیں جائیں گے، اس میں ڈرنے والی کون سی بات ہے، اور میں ہوں نا تمہارے ساتھ، ہم بس میڈیسن لے کر واپس چلے جائیں گے، اب چلو اندر، دیر ہو رہی ہے۔ زاویار نے بنا اس کی کوئی اور بات سنے اسے بازو سے پکڑا تھا اور اسے اپنے ساتھ اندر لے آیا۔ ہاسپٹل کا تو نام سن کر ہی اسے خوف محسوس ہونے لگتا تھا۔ آخری مرتبہ جب وہ ہاسپٹل میں آئی تھی تو اپنے سامنے اس نے اپنے ماں باپ کو خون میں لت پت دیکھا تھا، اور اس کے بعد سے اسے اس جگہ سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اسے جتنا بھی بخار ہوتا، جتنی بھی طبیعت خراب ہوتی تھی، وہ گھر میں سے کوئی نہ کوئی دوائی کھا لیتی، مگر ہاسپٹل آنے سے صاف انکار کر دیتی تھی۔ زاویار زبردستی اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا۔ حور خوف سے ارد گرد کی چیزیں دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر زاویار سے کیا کہہ رہی تھی حور کو کچھ پتہ نہیں تھا، وہ تو بس ہاسپٹل کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ یہ جگہ اسے خوفزدہ کرتی تھی۔ ڈاکٹر نے حور کے کچھ ٹیسٹ کروانے کے لیے کہا تھا، اور یہ سنتے ہی حور نے اتنا ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا کہ وہ کوئی ٹیسٹ نہیں کروائے گی۔ جب اسے لگا کہ زاویار اس کی کوئی بات نہیں مانے گا تو حور نے رونا شروع کر دیا تھا۔ اس میں رونے والی کون سی بات ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ زاویار نے زبردستی اسے پکڑ کر بٹھایا تھا تاکہ اس کے سارے ٹیسٹ کروائے جا سکے۔ حور کی طبیعت کے بارے میں زاویار نے جو کچھ ڈاکٹروں کو بتایا تھا اس کا یہی کہنا تھا کہ جب تک حور کے سارے ٹیسٹ نہیں ہو جاتے وہ کچھ کہہ نہیں سکتی کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور اس بات نے زاویار کو اور پریشان کر دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حور کے پہلے کی طرح جلد از جلد بالکل ٹھیک ہو جائے، اسی لیے یہ سب ضروری تھا۔ زبردستی اس نے حور کے سارے ٹیسٹ کروائے تھے، اس کے رونے دھونے کی پرواہ کیے بغیر، اور اب اسے اپنے ساتھ لیے ہاسپٹل سے باہر نکلا تھا۔ رو رو کے اس لڑکی نے اپنا برا حال کر لیا تھا۔ راستے میں ایک جگہ زاویار نے گاڑی روکی اور حور کو اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ پہلے تو حور کو سمجھ نہیں آئی، لیکن جب سامنے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک خوشی تھی۔ یہ تو اس کی سب سے فیوریٹ جگہ تھی جہاں پر وہ ہمیشہ اپنے بابا کے ساتھ آئس کریم کھانے آتی تھی، لیکن ان کے چلے جانے کے بعد وہ یہاں کبھی نہیں آئی تھی۔ زاویار کو اس جگہ کا اس لیے پتہ تھا کیونکہ وہ بھی ایک مرتبہ ان کے ساتھ آیا تھا۔ آج اتنے سال بعد وہ یہاں آئی تھی اور پرانی ساری یادیں تازہ ہو گئی تھیں جب وہ اپنے بابا کے ساتھ آتی تھی۔ زاویار اسے یہاں لایا تھا تاکہ اس کا دل بہل جائے۔ اس کا ہاتھ پکڑے اسے اندر لایا تھا اور بس اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ زاویار کو اس کی پسند ابھی تک یاد تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ اس سے جڑی ہر چیز بھول چکا ہے۔ دل میں ایک خوشی بھی تھی اس بات کی کہ چلو کچھ تو اس نے یاد رکھا تھا۔ اپنے سامنے اتنے بڑے شاپنگ مال کو دیکھ کر حور خوش بھی ہو رہی تھی اور حیران بھی۔ اسے تو یاد بھی نہیں تھا وہ کتنے سالوں بعد کسی ایسی جگہ پر آئی تھی۔ زاویار اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب اندر چلیں یا باہر سے ہی اسے دیکھنا ہے؟ حور خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی، مگر جیسے ہی وہ اندر گئے وہاں لوگوں کا رش دیکھ کر حور نے جلدی سے زاویار کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ یہاں تو بہت سارے لوگ ہیں، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیا مطلب کیوں آئے ہیں؟ لوگ یہاں کس لیے آتے ہیں؟ زاویار کو اس کے سوال پر حیرت ہوئی تھی۔ لوگ تو یہاں پر شاپنگ کرنے آتے ہیں۔ ہاں تو ہم بھی یہاں شاپنگ کرنے آئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں وہاں سامنے بیٹھ جاتی ہوں، آپ اپنی شاپنگ کر لیں۔ حور نے سامنے کی طرف اشارہ کیا تھا جہاں پر کچھ چیئرز پڑی ہوئی تھیں۔
مجھے اپنی شاپنگ نہیں کرنی، ہم تمہاری شاپنگ کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ میری شاپنگ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ مگر کیوں؟ لڑکیوں کو تو شاپنگ کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، تمہیں کچھ کیوں نہیں لینا؟ حور کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کہے۔ حور، میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا کوئی پرابلم ہے؟ اور مجھے بتاؤ، کیوں نہیں لینا تم نے کچھ؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ حور نے شرمندگی سے سر جھکا کر اسے اپنا مسئلہ بتا دیا۔ حور کی بات سن کر زاویار کو سمجھ آئی کہ وہ اب کیا کہے۔ تمہیں پیسوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جو چیز پسند ہے لے لو۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ میں اپنی پسند کی چیزیں لے سکتی ہوں، اور وہ بھی بنا پیسے دیے؟ زاویار کو اس کی معصومیت پر پیار آیا تھا۔ وہ لڑکی واقعی میں بہت پیاری اور معصوم تھی۔ ہاں بالکل لے سکتی ہو، اور وہ بھی بنا پیسوں کے۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے آخری مرتبہ میں نے کب اپنی پسند کی چیزیں خریدی تھیں؟ جب بابا زندہ تھے۔ ان کے بعد میں نے کوئی نئی چیز نہیں لی۔ تائی امی کہتی تھی کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میری فرمائش پوری کریں، اور نہ ہی میرے بابا انہیں پیسے دے کر گئے ہیں۔ زاویار کو اس عورت پر جی بھر کر غصہ آیا تھا۔ کتنے ظلم کیے تھے اس نے اس معصوم پر، اور اس سے بھی بڑھ کر اسے خود پر غصہ آیا تھا، اور سب سے زیادہ اس کی ذمہ داری تھی، اور وہ غصے اور انا میں سب کچھ بھلائے یہاں سے چلا گیا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ بھی حور کے بارے میں نہیں سوچا تھا، مگر اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ حور کی ہر ذمہ داری کو اچھے سے نبھائے گا۔ حور نے اپنی پسند سے کچھ چیزیں لی تھیں، اور اس سے زیادہ زاویار نے اپنی مرضی اور پسند سے اسے بہت کچھ لے دیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس کی خوشی کا اندازہ اس کی آنکھوں سے لگایا جا سکتا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہاتھ چھوڑ میرا! تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ میں کہہ رہی ہوں ہاتھ چھوڑو میرا! حور مسلسل اپنا ہاتھ اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سامنے کھڑا شخص اس کا ہاتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کی نظروں میں حور کو اپنے لیے جو ہوس نظر آ رہی تھی، اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اس شخص کا منہ نوچ لے۔ ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ابھی تو صرف ہاتھ پکڑا ہے، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ زاویار کو پتہ چلا تو وہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ اوہ، میں تو ڈر گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا ہیرو بھاگا چلا آئے گا اور تمہیں مجھ سے بچا کر مجھے مارے پیٹے گا؟ تو جانے من ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ یہاں آئے گا نہیں، اور اگر وہ یہاں آ بھی گیا تو کبھی بھی تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں خاموشی سے میری بات مان لو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ زیادہ شور شرابہ کرو گی تو تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اگر تم میری بات مانو گی تو تمہیں سب ملے گا، پھر تمہیں اس گھر میں یہ نوکروں کی طرح کام بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ میں تمہاری خالہ جان سے جان چھڑوا دوں گا، اتنا تو تمہارے لیے کر ہی سکتا ہوں نا۔ جنید نے ایک ہاتھ سے حور کے دونوں ہاتھ پکڑ رکھے تھے، اور دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے کو چھونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر حور اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیتی تھی۔ چلو بند کرو یہ ڈرامے، زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس۔ جنید، میں آخری مرتبہ کہہ رہی ہوں، چھوڑو مجھے ورنہ میں سب کو تمہاری اصلیت بتا دوں گی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، شوق سے بتا دینا، لیکن مجھے ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہاری بات پر یقین کون کرے گا، اس گھر کے لوگ یا پھر وہ تمہارا شوہر جو پہلے ہی تمہیں دھوکے باز سمجھتا ہے؟ حور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ اہم اس کی اپنی عزت تھی۔ آج تمہیں یہاں بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، اور جب تک سب آئیں گے تب تک تو سب ختم ہو جائے گا، اور پھر کوئی تمہاری بات کا یقین نہیں کرے گا۔ حور نے نام میں سر ہلایا۔ اس نے حور کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا تاکہ وہ شور نہ کرے، اور وہ اسے گھسیٹتے ہوئے اسٹور روم کی طرف لے جانے لگا۔ حور نے خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ کمزور سی لڑکی بھلا کیسے اس کا مقابلہ کر سکتی تھی؟ حور کا دوپٹہ وہیں راستے میں گر گیا تھا۔ جنید زبردستی اسے اسٹور تک لے آیا تھا۔ اس نے حور کو پیچھے کر کے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی تھی، جب حور نے زور زور سے دروازے کو پاؤں مارنے شروع کیے تھے، جس سے اس کے پاؤں بھی زخمی ہو گئے تھے، مگر وہ چاہتی تھی کہ اس کی آواز کسی تک پہنچ جائے۔ قسمت نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ زاویار جو ابھی گھر پہنچا تھا اور سیدھا اپنے کمرے میں جانے لگا تھا، جب آواز سن کر وہ رکا، لیکن مسلسل آتی آواز سن کر وہ اس طرف آیا جب نیچے زمین پر اسے حور کا دوپٹہ نظر آیا۔ حور کے دوپٹے کو تو وہ اچھی طرح سے پہچانتا تھا، کیونکہ صبح جب وہ گیا تھا تو حور نے یہی دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ جلدی سے بھاگتا ہوا اسٹور روم کے پاس آیا، جب دروازہ اندر سے بند تھا۔ کون ہے اندر؟ دروازہ کھولو! میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو، ورنہ میں یہ دروازہ توڑ دوں گا۔ زاویار نے پورے غصے سے دروازے کو دھکا مارا تھا۔ شور کی آوازیں سن کر سب لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے۔ 2 مرتبہ دھکا مارنے پر دروازہ کھل گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر زاویار کو لگا تھا جیسے غصے سے وہ پاگل ہو جائے گا۔ جنید بیڈ پر حور کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ زاویار نے فوراً آگے بڑھ کر اسے حور سے دور پھینکا تھا اور مارنا شروع کر دیا۔
تیری ہمت کیسے میری بیوی کے قریب آنے کی؟ گھٹیا انسان، میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ زاویار چھوڑو اسے، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ مر جائے گا وہ۔ بڑی مشکلوں سے سب نے آگے بڑھ کر جنید کو زاویار سے دور کیا تھا۔ اس کی جان کے کیوں دشمن بن گئے ہو؟ قصور اس کا نہیں ہے، قصور تمہاری بیوی کا ہے، جس نے اسے تمہاری غیر موجودگی میں یہاں بلایا۔ چچی، میری بیوی پر الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کوئی الزام نہیں لگا رہی، تم جنید سے پوچھ لو۔ اس نے تو مجھے پہلے بھی بتایا تھا کہ حور نے بہت مرتبہ اسے اپنے قریب بلانے کی کوشش کی ہے، مگر وہ ہمیشہ اس گھر کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے اسے دور رہا تھا۔ آخر کو وہ مرد ہے، بہک گیا ہوگا۔ خالہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اسی نے مجھے بلایا تھا، یہ کہہ کر کہ تم آج گھر پر نہیں ہو۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، یہ زبردستی مجھے یہاں لے کر آئی تھی۔ سب لوگ اپنی بکواس بند کریں، اور تمہیں تو میں جان سے مار دوں گا۔ تمہاری ہمت کیسی میری بیوی پر ایسا گھٹیا الزام لگانے کی؟ زاویار ایک مرتبہ پھر اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا تھا، جب دوبارہ سے سب نے اسے پکڑ لیا۔ یہ کوئی الزام نہیں ہے، جب وہ لڑکی تمہارے کمرے میں گھس کر تمہیں پھنسا سکتی ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ زاویار، تم بھول رہے ہو کہ اس لڑکی نے تمہیں بھی دھوکہ دیا ہے، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ یہ سب نہیں کر سکتی؟ زاویار نے ایک بار بھی پلٹ کر حور کی طرف نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اس سے کچھ پوچھا تھا، مگر حور کو یہی لگا تھا کہ وہ بھی سب کی باتوں پر یقین کر لے گا اور اسے ہی قصوروار سمجھے گا۔ آج سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ اسے تو یہی لگا تھا کہ زاویار بدل رہا ہے، اس کی زندگی میں خوشیاں آنے والی ہیں، لیکن تائی نے پھر سے سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ زاویار مزید کچھ کہتا، کسی کے گرنے کی آواز پر اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تھا۔ حور نیچے گری ہوئی تھی۔ زاویار بھاگتا ہوا اس کے قریب گیا، اس کا سر اس نے اپنی گود میں لیا تھا۔ حور، کیا ہوا ہے تمہیں؟ آنکھیں کھولو، اور تمہیں میری آواز آ رہی ہے؟ میں ہوں نا، میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ میں جانتا ہوں سب جھوٹ بول رہے ہیں، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ حور، آنکھیں کھولو ایک بار۔ وہاں موجود سب لوگ حیرت سے زاویار کا یہ دیوانہ پن دیکھ رہے تھے۔ حور کے لیے اس قدر جنونی ہوگا کسی نے سوچا تک نہیں تھا۔ جنید تو کب کا وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اگر وہ مزید یہاں رکتا تو اسے یقین تھا کہ زاویار اسے جان سے مار دیتا۔ ہاسپٹل میں وہ زندگی اور موت سے لڑ رہی تھی۔ زاویار اس رات ہاسپٹل سے واپسی پر حور کی رپورٹ لے کر آیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے کوئی اچھی خبر نہیں سنائی تھی۔ کافی وقت سے مسلسل ٹھیک سے کھانا نہ کھانے اور ضرورت سے زیادہ کام کرنے سے حور آہستہ آہستہ دن بدن بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اس کے جسم میں کچھ بھی برداشت کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اگر ابھی بھی ٹھیک سے اس کا علاج نہ ہوا اور اس کا خیال نہ رکھا گیا تو اس کی جان جا سکتی تھی، اور اسی بات نے زاویار کو شدید پریشان کر دیا تھا۔ وہ خود کو اس چیز کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا کہ اس نے حور کی ذمہ داری ٹھیک سے نہیں نبھائی، اس کا خیال نہیں رکھا۔ اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی وہ لڑکی ظلم برداشت کرتی رہی۔ کیوں اسے حور کا خیال نہیں آیا؟ اس کے جانے کے بعد جانے اس لڑکی نے کیا کیا برداشت کیا تھا کہ اس کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ ہاسپٹل کے باہر بیٹھا وہ بے صبری سے اس انتظار میں تھا کہ اسے کوئی اچھی خبر سننے کو ملے۔ دل میں یہی دعا تھی کہ حور جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ڈاکٹر نے جیسے اسے یہ خبر دی کہ حور اب خطرے سے باہر ہے، اس کے دل کو سکون ہوا تھا۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھ کر حور کے کمرے میں آ گیا۔ اب وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ جھوٹ بول رہا تھا، میں نے اسے وہاں نہیں بلایا تھا، اس نے زبردستی میرا ہاتھ پکڑا تھا اور زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ بابا کی قسم، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ہوش میں آتے ہی حور بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ زاویار نے فوراً آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ میں جانتا ہوں تم نے کچھ نہیں کیا میری حور، میری حور کبھی ایسا کچھ نہیں کر سکتی، اور جس شخص نے یہ سب کچھ کرنے کی جرت کی اس کا میں وہ حال کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کچھ نہیں ہوگا۔ حور نے سختی سے زاویار کی شرٹ کو پکڑ لیا تھا، جیسے اگر اس نے چھوڑ دیا تو وہ کہیں گم ہو جائے گا۔ آپ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑ کر جائیں گے نا؟ نہیں تو وہ پھر آ جائے گا۔ وہ کبھی نہیں آئے گا، اور پھر میں کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ کر جاؤں گا۔ اگر اگلے 5 منٹ میں تم نے پورا سچ نہ بتایا تو اس پستول میں جتنی بھی گولیاں ہیں وہ ساری تمہارے سینے میں اتار دوں گا۔ گھر کے ہال میں سب لوگ موجود تھے اور ان سب لوگوں کو زاویار نے ہی بلایا تھا۔ حور کو وہ گھر لے آیا تھا، وہ بھی وہی موجود تھی۔ زاویار کا یہ روپ دیکھ کر سب لوگ ڈر کے مارے اپنی اپنی جگہ موجود تھے۔ جنید کو زاویار کے آدمی ڈھونڈ کر یہاں لے آئے تھے۔ مجھے مت مارو، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں سب سچ بتاتا ہوں۔ میں نے اس دن جو کچھ بھی کیا وہ خالہ کے کہنے پر کیا تھا۔ حور نے مجھے نہیں بلایا تھا، بلکہ خالہ نے مجھے فون کر کے یہاں بلایا تھا۔
وہ حور کو تمہاری زندگی سے نکالنا چاہتی تھی. انہوں نے مجھے پیسوں کا لالچ دیا تھا. جھوٹ بول رہا ہے یہ. خود کو بچانے کے لیے مجھے پھنسا رہا ہے. میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. رکیے چچی جان، اتنا بھی کیا جلدی ہے؟ زاویار نے اپنا فون نکالا تھا. ایک ریکارڈنگ چلا دی تھی جس میں ان دونوں کی باتیں صاف سنی جا سکتی تھیں کہ کیسے اس نے جنید کو پیسوں کا لالچ دیا تھا اور یہاں آ کر حور کے ساتھ غلط کرنے کا کہا تھا. سب لوگ یہ سن کر حیران ہو گئے تھے. جس عورت کو آج تک وہ گھر کی بڑی سمجھتے تھے، وہ اس قدر گھٹیا کھیل کھیل رہی تھی. نہ صرف یہ بلکہ چچی نے ہمیشہ مجھے حور کے خلاف کیا، یہ کہہ کر کہ اس نے میرے کمرے میں آ کر مجھے پھنسایا کیونکہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور اس وقت میں نے ان کی بات پر یقین کر لیا. لیکن یہ سب کچھ جھوٹ تھا. چچی حور کی شادی ایک بڑے عمر کے آدمی سے کروانا چاہتی تھی. وہ بیچاری تو مجھ سے مدد مانگنے کے لیے میرے کمرے میں آئی تھی، مگر چچی نے اس بات کا فائدہ اٹھا کر یہ تماشا کھڑا کر دیا، یہ سوچ کر کہ سب لوگ حور کو غلط سمجھیں گے اور اس طرح کوئی بھی انہیں حور کی شادی اس آدمی سے کروانے سے نہیں روکے گا. مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا کہ حور کا نکاح مجھ سے ہو گیا. مجھے معاف کر دیں، میں حسد میں پاگل ہو گئی تھی جو میں نے یہ سب کچھ کر دیا. مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. مجھے معاف کر دیں. تم نے اس یتیم اور معصوم بچی پر اتنا ظلم کیا اور مجھ سے معافی کی امید رکھتی ہو؟ تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں. ابھی کے ابھی اس گھر سے نکل جاؤ، ورنہ میں خود تمہیں دھکے دے کر یہاں سے نکالوں گا. تایا ابو، آپ تائی جان کو معاف کر دیں. مجھے کوئی بدلہ نہیں دینا کسی سے. حور کے بولنے پر سب لوگوں نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا، جو اتنا کچھ سہنے کے بعد بھی اس عورت کو اتنی آسانی سے معاف کرنے پر راضی تھی. نہیں بیٹا، اس بار نہیں. اس عورت کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی، اور تم مجھے معاف کر دو. اس گھر میں ہوتے ہوئے بھی میں کبھی یہ دیکھ ہی نہیں پایا کہ یہ عورت تمہارے ساتھ کیا کچھ کرتی آ رہی ہے. زاویار، تم اسے لے کر کمرے میں جاؤ. اس کے مجرموں کو سزا میں اپنے طریقے سے دوں گا. زاویار نے حور کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے آیا. تم جانتی ہو، تم ہمیشہ سے مجھے بہت پیاری تھی. میں ہمیشہ سے تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، لیکن جب تمہاری ذمہ داری مجھے ملی تو میں تمہیں یہاں چھوڑ کر چلا گیا. پلیز مجھے معاف کر دو. آپ معافی مت مانگیں. جو آپ کو ٹھیک لگا آپ نے وہی کیا تھا. مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں. میں جانتا ہوں تم کبھی بھی کسی سے کوئی شکایت نہیں کرتی، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد تمہاری ہر چیز کا خیال میں خود رکھوں گا. آئی پرومس. کیونکہ زاویار خانزادہ تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور آج سے نہیں بچپن سے، اور اب میں کبھی تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا. زاویار نے کسی قیمتی چیز کی طرح حور کو اپنے سینے سے لگا لیا. حور نے بھی اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی تھیں.